تقدس کو پمار کیا جاتا ہے. ہم حضرت داتا علی حجویری سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر لاہور کی 170 مساجد میں کل جمعہ حضرت داتا علی حجویری کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے. آپ کے علم میں ہے؟ بولے بلند آواز سے. کتنی مسجدوں میں؟ 170 مساجد میں کل جمعہ کس کے خلاف پڑھایا جا رہا ہے؟ بولے بلند آواز سے. وہ کون پڑھانے والے لوگ ہیں؟ تو آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، ان کی عبادت گاہوں میں جائیں گے، بلند آواز سے ان کے جلسوں میں جائیں گے، ان کے معاملات کی رونق بڑھائیں گے؟ اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا بدماش کو معاش موجود ہے جو کل حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے خلاف جمعہ پڑھانا چاہتا ہے تو آپ اس کا کیسے استقبال کریں گے؟ بولیں بلند آواز سے. یقیناً آپ کے علاقے میں بھی ایسے شیطان موجود ہوں گے، ایسے تخریب کار اور یہ اللہ کے گستاخ آپ کے علاقے میں بھی موجود ہوں گے. تو کیا ان بدماشوں کا راستہ روکو گے؟ بلند آواز سے ان بدماشوں کا راستہ روکو گے؟ کیا تم ایسا پیغام چاہتے ہو جو حضرت داتا علی حجویری کے خلاف ہو، جو اولیاء اللہ کے خلاف ہو؟ آپ ایسی فکر چاہتے ہیں تو اہل سنت خدایا تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے. عوام اہل سنت اب تمہارے بیدار ہونے کی ضرورت ہے. بہت کچھ ہو چکا اور ہم بہت کچھ بگاڑ چکے، بہت سارا اپنا نقصان ہم نے کر لیا. عوام اہل سنت آج تک ہم اپنے علماء کی مخالفت کرتے آئے، اپنے مشائخ کی مخالفت کرتے آئے، اپنے علماء کے اوپر آج تک ہم کیچڑ اچھالتے ہوئے آئے. آج وقت یہ آن پہنچا ہے کہ سر عام اشتہار چھاپ کر حضرت داتا علی حجویری کے خلاف جمعے پڑھائے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں جو علماء ہمیں یہ درس اور سبق دیتے تھے، یہ وہابی دیوبندی، یہ شیعہ، یہ تمام گستاخان رسول ہیں، کیا ان کا یہ درس غلط تھا؟ بولیں صحیح سمجھتے تو بلند آواز سے بولیں. اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا اہل سنت کے علاوہ جتنے دیگر مکاتب میں فکر ہیں وہ سب گستاخان رسول ہیں. مفتی صاحب میری بات غلط ہو نہیں؟ اہل سنت کے علاوہ وہ وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، مرزائی، قادیانی، نیچری، جتنے بھی لوگ دین کے نام کے اوپر، مذہب کے نام کے اوپر اپنی دکانداری کھول کر بیٹھے ہیں، مسلک حق اہل سنت و جماعت کے علاوہ سب کے سب گستاخان رسول، گستاخان صحابہ اور گستاخان اولیاء ہیں. اسی طرح بلند آواز سے بولیں. اب بڑے ڈھیلے ڈالے بیٹھے ہیں. آپ میں کوئی خود کچھ حملہ پر بیٹھا ہے؟ بولے تو آپ ڈر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تعداد کم ہے. مرد ایک ہی ہو نا، مرد ہو ایک ہو، وہ سب کے اوپر بھاری ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، چھائی تیری، سنی تیری کہر سپاہی، آئی آئی، چھائی، راج کرے گی، راج کرے گی، بدلا لے گی، بدلا لے گی، بدلا لے گی. کتنے لوگ تھے جو قانون تحفظ ناموس رسالت کو بھونکتے تھے؟ کتنے لوگ تھے جن کا یہ موقف تھا اس قانون کو بدل دیا جائے؟ گورنر کے ساتھ بہت سارے اس کے قطورے کتے بھونکنے والے تھے. ایک ممتاز حسین قادری نے سب کا منہ بند کر کے رکھا. اب کوئی بھونکتا ہے؟ جرت و بہادری، جرت و بہادری. اب کوئی بھونکتا ہے؟ بولیں کوئی قانون تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے بات کرتا ہے؟ اہل سنت
اگر آپ اسی طرح باجرت رہے، باہمت رہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی گستاخ رسول آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یہ اعزاز مسلک حق اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانیاں ہم نے دی ہیں، تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانیاں یا رسول اللہ کہنے والوں آپ نے دی ہیں، ناموس رسالت کے لیے قربانیاں اور یا اللہ کے ماننے والوں آپ نے دی ہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کے اوپر ہم نے علامہ محمد اکرم رضوی کو شہید کروایا، تحفظ ناموس رسالت کے لیے علامہ افتخار حبیبی نے قربانی دی، تحفظ ناموس رسالت کے لیے نشتر پارک میں 63 سے زائد علماء، مشائخ اور عوام اہل سنت نے جامع شہادت تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں کیا۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے اہل سنت کے عظیم نوجوان غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے قربانی دی۔ اہل سنت تمہارے ہی فرزند عامر عبد الرحمن چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانی دی۔ اہل سنت ڈاکٹر محمد سرفراز ریمی شہید رحمت اللہ علیہ نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانی دی، اور آج بھی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارے دلوں کی دھڑکن، تمہاری عزت، تمہاری آبرو اور تمہارے سروں کے تاج ملک ممتاز حسین قادری نے بھی تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانی دی ہے۔ تو یہ آپ کی تاریخ ہے، ہمیں اپنی اس تاریخ کے اوپر پہرا دینا ہے۔ ہم نے تحفظ ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے، ہم نے تحفظ ناموس رسالت پر کوئی بھی گستاخ رسول اپنی زبان کھولنے سے پہلے اس کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور آ جائے اگر میں نے اشارتاً کنایتاً کسی بھی طرح سے احانت رسول کا ارتکاب کیا تو یا رسول اللہ کہنے والے میری گردن اڑا دیں گے۔ اہل سنت یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ تبلیغی جماعت کو تبلیغ کرتے ہوئے 200 سال گزر گئے، ان میں سے آج تک کسی نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانی دی ہو تو بتائیں، بلند آواز سے بولیں۔ کتنا دین پڑھاتے ہیں تبلیغی جماعت والے، منو بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ ان کی تبلیغ سے کوئی عاشق رسول پیدا ہوا؟ بلند آواز سے بولیں۔ ان کی تبلیغ کی وجہ سے کسی نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربانی دی؟ تحفظ ناموس صحابہ کے لیے قربانی دی؟ عظمت اہل بیت کے لیے قربانی دی؟ محبت اولیاء کے لیے قربانی دی؟ تحفظ ناموس رسالت کے لیے جب بھی قربانی دی یا رسول اللہ کہنے والوں تم نے دی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا اعزاز ہے اور یہ اعزاز برقرار رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تحفظ ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے سے نہیں روک سکتی۔ یہ عوام اہل سنت، علماء اہل سنت کا یہ درہ امتیاز رہا ہے، وہ کبھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرے، سچ بات کہنے سے نہیں ڈرے۔ یہ ہمارے علماء اہل سنت کا اعزاز ہے۔ ان کے اوپر کتنی بھی تکلیفیں آئی، مصائب و آرام آئے، مگر ہمارے علماء اہل سنت کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں آئی۔ علماء اہل سنت نے ہمیشہ کلمہ حق کہا ہے، جس کی برکت یہ ہے کہ تمام ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے والے یا رسول اللہ کہنے والے۔ جماعت الدعوہ نے بڑا جہاد کیا یا نہیں کیا؟ اپنوں پر، بیگانوں پر، ملک کے اندر، ملک کے باہر، خود کش حملے، دہشت گردی، بدماشی، فائرنگ، قتل و غارت کری۔ حافظ سعید بھی مرنے کے قریب ہے، اس کی تبلیغ سے کسی رسالت کے اوپر قربانی دی ہو؟ بولے اگر دی ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں جی حافظ سعید نے یہ تبلیغ کی تھی اور فلاں آدمی نے ناموس رسالت کے اوپر پہرا دیا اور اس نے قربانی دی ہے۔ بولے سپاہی صحابہ والوں میں سے، جیش محمد والوں میں سے، کسی وہابی دیوبندی نے، شیعہ نے ناموس رسالت کے لیے قربانی دی ہو تو بتائیں۔